اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ آج بات کر لیتے ہیں جی بجٹ 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 جو ہے وہ اس وقت زیر بحث بھی ہے اور زیر ذکر بھی ہے، اور کچھ قوانین سخت کیے گئے ہیں، بزنس کمیونٹی کو بھی جو ہے کچھ تحفظات جو ہے وہ رکھ رہے ہیں، اور وہ رکھ رہے ہیں ایف بی آر کو لے کر۔ پہلے ایف بی آر کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ کو دیگر معاملات جو بجٹ بالخصوص پنجاب اور سندھ حکومت کی جانب سے پیش ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کر سکے۔ اس وقت سابق صدر ہیں کے سی سی آئی افتخار شیخ صاحب، انہوں نے مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ افتخار صاحب۔ ایف بی آر کے حوالے سے ذرا مجھے بتائیے گا، میرے ناظرین کو بتائیے گا، وہ کون سی پالیسیز ہیں، وہ کون سے قوانین ہیں جس کو آپ بزنس کمیونٹی سمجھ رہی ہے کہ جناب یہ تو پہلے ہوتا نہیں تھا، اب یہ قوانین ہو گئی ہے جس سے یہ مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہ تحفظات کیا ہیں جو اس وقت آپ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت جو ایف بی آر نے اپنے قوانین نکالے ہیں جو ابھی تک اپروول کی اس میں ہیں، اس کے اندر جو ٹائمنگ انہوں نے رکھی ہے، ٹائمنگ یہ کہ جی جو اگر 3 دن کے اندر آپ نے جو ارائیول آف دا ویسل ہے آپ نے فائل کرنا ہے، اور اس کے بعد اسی حساب سے آپ نے 10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ شپمنٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ اسی طرح ایکسپورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ آپ نے فوری طور پر جو ہے وہ شپمنٹ جو ہے اپنی کلیئر کرنی ہے تاکہ پورٹ پہ کنجیشن نہ ہو۔ اور اس کو انہوں نے پورٹ کنجیشن کو بہانہ بنا کر فائن پلنٹیز لگائی کتنی یہ ہیں، جو کہ فائن میں کتنے ہوں سمجھتا گے، ہوں۔ کیا تعداد کیا رکھی ہے فائن کی؟ دیکھیں جی، کئی جگہ پر تو انہوں نے 2% رکھی ہے، کئی جگہ 5% رکھی ہے، کئی جگہ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر آپ نے 10 دن گڈس نہیں کلیئر کیے تو آپ کا مال جو ہے ہم آکشن میں بھیج دیں گے، تو آکشن کر دیں گے آپ کے مال کو۔ یہ تھریٹ جو دیا گیا ہے یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ ہم اس کو جو ہے، دیکھیں اس وقت جو پرابلم ہے ہمیں بزنس کمیونٹی کو، وہ فائنینس کی بہت پرابلم ہے، کیونکہ اس وقت لیکوڈ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں ہے نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے گڈز آتے ہیں، امپورٹ آتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایف آئی کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ ایف آئی کے مسئلے کی وجہ سے کئی دفعہ بینک کے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہوتا، اور وہ ایف آئی جو ہے وہ 10 دن تک ہمیں نہیں ایشو کرتا، جس کی وجہ سے ہمیں فائلنگ کرنی پڑتی ہے لیٹ۔ اب وہ لیٹ فائلنگ کی کئی وجوہات ہے، ایک بینک ہے، ایک ایف آئی ہے، دوسرا کلیئرنس ہے۔ کلیئرنس میں بھی یہی ہوتا ہے، کئی دفعہ ارائیول آف ویسل لیٹ آتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کو آپ پرائر اس کو شپمنٹ کلیئر کریں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے عوامل جو ہے نا، یہ کہنے کو تو بہت اچھے ہیں، لیکن ایک بزنس کمیونٹی کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے فائنینس اکٹھا کرنا، پھر اس کے بعد اس شپمنٹ کو کلیئر کرنا، ڈاکومنٹ بینک سے ریلیز کرانے، پھر ٹیکسز بھرنے، اور پھر کسٹم خود 10 دن 15 دن ایک شپمنٹ کلیئر کرانے میں لگاتی ہے۔ تو ہم نے یہ اس پہ ہم پر یہ جو تلوار لگائی جا رہی ہے کہ جی نہیں اٹھایا تو ہم آکشن میں کر دیں گے آپ کے مال کو، یہ جو ہے اس کے ہم خلاف ہیں، اور ہم اس کا احتجاج کرتے ہیں۔ اور یہ جو ٹائمنگ دے رہے ہیں، یہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب ڈیوٹی پیمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے گڈس کو کلیئر کر دیں آپ، اور کلیئر کر دیں، ہم اسی وقت افتخار اٹھا لیں صاحب گے۔ ہم یہ اب دیکھتے ہیں کہ جی افتخار صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بڑے ویل کنیکٹڈ نظر آتے ہیں۔ ان کو تجاویز نہیں دی تھی آپ لوگوں نے، سفارشات نہیں دی تھی کہ جناب اس طرح کر لیں؟ کیا ہوا ہے ایسا کہ یہ چیز جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور اب کوئی اجلاس وغیرہ بلانے جا رہے ہیں آپ لوگ بزنس کمیونٹی کی جانب؟ جی ہاں، اجلاس بلا رہے ہیں، اور اس اجلاس کے اندر ہم نے کافی چیزیں ڈسکشن کی ہیں۔ ہمارے کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ جاوید بلوانی صاحب انوملی کمیٹی کے اندر ممبر ہیں، سارے تجاویز ہم نے ان کو گوش گزار کی ہیں، وہ بنا رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے 22 تاریخ کو میٹنگ ہے، اس میں وہ ساری پیش کریں گے۔ جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ جی ہم نے تجاویز نہیں دی، ہم نے تجاویز ان کو بھیجی تھی، لیکن انہوں نے یہ تجاویز جو ہے کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوئی، اور یہ انہوں نے ڈال دی ہیں۔ اس سے یہ پریشر ڈال رہے تو ہیں سر بارڈر بزنس پر۔ کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں ان پہ بھی تو پھر سوال اٹھتا ہے نا کہ وہ جب سرکار سے اپنی چیزیں نہیں بنا پاتی تو آپ لوگ ان سے پوچھتے ہیں، جو بزنس لیڈرز ہیں آپ لوگ جو لیڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں بزنس لیڈر تو کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارے جو بھی بزنس لیڈر ہیں کراچی میں کاروباری طبقے کو ڈیل کر رہے ہیں، وہ جا کے کوشش تو کرتے ہیں، لیکن دیکھیں زبردستی تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ صرف یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ یہ کلاس غلط ہے، یہ کلاس غلط ہے۔ ابھی ہم نے بہت ساری اناملیز نکالی ہیں جو بجٹ کے اندر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اناملیز کو سے ختم کروائیں گورنمنٹ سے، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے ہمارا صحیح ہو۔ یہ فائن پلنٹی اچھا، کا اس جو کا اس کا پریشر تعداد کتنی ہوگی افتخار شیخ صاحب؟ مجھے جی بتا سکتے ہیں اس امپورٹ ایکسپورٹ کی جو مسئلے کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، اس کا فائنینشیل والیوم کتنا ہوگا ایئرلی، اگر میں جاننا چاہوں کہ جناب اتنا بڑے لیول پر دیکھیں بزنس؟
یہ تو نیا کلوز انہوں نے ڈالا ہے. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چاہتا نہیں کہ میرا گڈ جو ہے نا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے, وہ بالکل. ڈیمیج میں پڑے, ڈیٹینشن ہو, وہ مال منگاتا ہے امپورٹ کرتا ہے تاکہ وہ کلیئر کرے اور اٹھائے. اب وہ بینک کی پرابلم آئے تو وہ امپورٹر میں کیوں لگے؟ اب آپ کے پاس فائنینس نہیں ہے یا آپ کے پاس فورن ایکسچینج کی پرابلم ہے تو اس کی بھی پرابلم جو ہے ہم کیوں بھگتیں گے؟ اسی طرح 10 دن بعد اگر میں گوشت اٹھاتا ہوں پیسے اکٹھے کر کے تو آپ مجھ پہ فائن پینلٹی کی بات بھی کرتے ہیں, یا میں تو ٹیکس ڈیوٹی بھر دیتا ہوں. اب جو سسٹم ہے پی ایس ڈبلیو میں وہ یہ ہے کہ پہلے پرائر ڈیوٹی ہم بھر دیتے ہیں. اب پورٹ کنجیکشن میں وہ ہم سے ٹرمینل پہ چارجز لیتی ہے, ڈیٹینشن لیتی ہے جو بہت زیادہ ہے, جس کے لیے میں احتجاج بھی کرتے رہے ہیں, لیکن اس کا ایف بی آر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. افتخار شیخ صاحب سابق صدر تھے کے سی سی آئی کے, اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جناب یہ جو ایف بی آر کا معاملہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, اس میں سے ایک کی نشاندہی کر رہے تھے کہ جناب ان قوانین کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جانے ساتھ جڑے رہیے گا. بجٹ کو لے کر مزید گفتگو اسی پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے.